نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل نصوصهم الأنبياء. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا سیمینار احمد ٹاؤن کے اندر 14 اگست کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے. سامعین محترم، آزادی پاکستان کی تحریک 1940 کی قرارداد لاہور سے بیان کی جاتی ہے، جب آل انڈیا مسلم لیگ کے منٹو پارک کے اجلاس میں الگ الگ مملکت کا تصور بھرپور جدوجہد کے عزم کے ساتھ پیش کیا گیا. لیکن ہم اور پاکستانی بانی پاکستان کا یہ قول سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اس وقت تک ہی پڑ چکی تھی جب سندھ کی سرزمین پر پہلے مسلمانوں نے اپنا قدم رکھا تھا. اسے داستان کو زیادہ نہیں تھوڑا سا پیچھے لے جا کر بیان کروں گا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس قول کی روشنی میں 1940 سے پاکستان کی آزادی کی تاریخ بیان کرنا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی. 1857 میں شاملی کا میدان ہے. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مسجد کو ذرا تصویر میں لائیے اور دیکھیے منصوبہ بن رہا ہے. ہندوستان پرزور طاقت قابض ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج سے آزادی کی جنگ لڑنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ سلطنت مغلیہ کی فوج پایا تخت دلی میں گوری فوج سے ہار چکی ہے، اور جنرل بخت خان جیسا شیر دلیر سپہ سالار بھی اپنی ہاری ہوئی فوج کی کمان کرتے ہوئے آخری معرکہ لڑ رہا ہے. یہاں شاملی میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ الملت علامہ رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید جیسے وقت کے اولیاء انگریزی فوج سے لڑنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. آخر کار معرکہ گرم ہوتا ہے. تدبیر انسانی پر تقدیر خداوندی غالب آ جاتی ہے. شاملی کے میدان میں آزادی کے متوالے ظاہری طور پر شکست سے دوچار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پورا ہندوستان برطانوی غلامی میں جکڑ جاتا ہے. لال قلعے پر یونین جیک پر پرچم لہرا دیا جاتا ہے، مگر تحریک ختم نہیں ہوتی. کہانی ایک نیا اور موڑ لے لیتی ہے. مسلح جدوجہد سیاسی تحریک کی صورتحال میں بدل جاتی ہے. علامہ مولانا قاسم نانوتوی کا کردار ان کے مدرسے کے اولین طالب علم محمود الحسن دیوبندی اپناتے ہیں. ہاں جی ہاں، یہ وہی محمود حسن ہے جسے دنیائے تاریخ نے شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے. چراغ سے ہی چراغ جلتے ہیں. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم مفتی ہند مفتی کفایت اللہ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر علامہ شبیر احمد عثمانی اور شیخ التفسیر علامہ ظفر احمد عثمانی اور مفتی اعظم مفتی پاکستان مفتی شفیع عثمانی دیوبندی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے مجاہد استخلاص وطن کے یہ سپاہی کون تھے؟ یہ علماء ہی تو تھے جنہوں نے آزادی پاکستان کی تحریک کو کامیابی کا سہرا پہنایا. یہی تو علماء تھے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے کر قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام بزبان حال سنا دیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیام پاکستان 1940 سے لے کر 1947 تک یہ محض 7 سالہ جدوجہد کا ثمرہ ہے، یہ تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ یہ 7 سال تو اس طویل جدوجہد کا اگلا عکس منتہائی انجام تھے جو 1858 میں ہندوستان کے برطانوی غلامی میں چلے جانے کے بعد شمع کی حریت
کے پروانوں نے چلائی، جس میں علماء دیوبند کا حصہ تحریک ریشم رومال بھی ہے، تحریک ترک موالات بھی ہے، تحریک خلافت سمیت کی پرجوش تحریکوں کی صورت میں سب سے بڑا نظر آتا ہے۔ 1940 کے بعد جدوجہد آزادی نیا موڑ لے لیتی ہے۔ جب بات دو قومی نظریے اور متحدہ قومیت کی آتی ہے تب بھی علماء دیوبند ہر دو صفوں میں پیش نظر آتے ہیں۔ 1946 کے انتخابات میں موجودہ سرحد بلوچستان اور مشرقی پاکستان کے صوبہ سہلٹ میں تحریک آزادی پاکستان کے علمبرداروں کی کامیابی کا سہرا اگر کسی شخصیت کے نام کیا جائے تو وہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی ہوں گے، جنہوں نے اپنے شاگردوں کے ہمراہ ان علاقوں میں ذہن سازی کے قیام پاکستان کے سنگ بنیاد رکھا۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا۔ 14 اگست 1947 کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح مغربی پاکستان میں پہلی پرچم کشائی علامہ شبیر احمد عثمانی سے اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے کرواتے نظر آئے، مگر جس پاکستان کا تصور لے کر علامہ شبیر احمد عثمانی نے انتھک محنتیں کاوشیں کی تھی وہ پاکستان وجود میں نہ آ سکا۔ اس کا اظہار انہوں نے محمد علی جناح کی لاشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عصا سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے حاصل کیا جائے گا اور پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوگا، اور ایسا نہ ہو سکا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن اکابر علماء کرام نے اپنی دور اندیشی سے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، قیام پاکستان کے بعد ان حضرات نے پاکستان کے بارے میں اپنے جذبات اور دلی احساسات کو کس طرح بیان کیا تو سنیے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید احمد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اس باب میں سب سے زیادہ طعن اور تنشیح کا نشانہ بنایا جاتا ہے، 1948 کو جامعہ اسلامیہ زابیل ممبئی میں کسی کے استفسار پر قیام پاکستان کے متعلق یوں گویا ہوتے ہیں کہ پاکستان کی مثال مسجد کی طرح ہے، جب تک مسجد نہ بنے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ بن گئی تو مسجد ہے۔ اور خطابت کے بادشاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے بعد مسلمان کے متعلق یوں گرجتے ہیں کہ میری رائے کو خود فراموشی کا نام نہ دو۔ پاکستان بننے پر امام سید عطا اللہ شاہ بخاری کی رائے ہار گئی ہے اور قصے کو اب یہیں ختم کر دو۔ پاکستان ہم نے ہزاروں بہنیں بیٹیوں کی عصمتیں اور لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کا مچلتا ہوا خون پیش کر کے حاصل کیا۔ اس وطن کی خاطر ہر ذرہ مجھے ہر عزیز چیز سے عزیز تر ہے، اس کی سالمیت اور تحفظ جزو ایمان ہے۔ واللہ باللہ اب پاکستان نے جب بھی پکارا اس کی حفاظت کے لیے ہر اول دستے کے طور پر پیش رہوں گا۔ اس کی طرف جو آنکھ اٹھی پھوڑ دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے کاٹ دیے جائیں گے۔ میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا، اب بھی تمہارا ہے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے کروڑوں عطا اللہ شاہ بخاری قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آج اس رات سے بے نقاب الٹتے ہوئے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی نے کاوشیں کی تھی، وہ موجودہ پاکستان کا تصور ہرگز نہ تھا، اور جس پاکستان کی مخالفت سید حسین احمد مدنی نے کی تھی وہ آج کا بحرانوں میں گھرا ہوا پاکستان ہے۔ میرے دوستو، انہی علماء کرام کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ بڑے بڑے مدارس اور مساجد اور دینی مراکز قائم ہیں۔ انہی علماء کرام کی لازوال کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ الحمدللہ آج ہم اور آپ ایک سائبان کے نیچے بیٹھ کر آسانی اور سہولت کے ساتھ قال قال رسول اللہ کی اشگاف صدائیں بلند کرتے ہیں، اور اسی کو دیکھ اور اسی کے ذریعے آج ہم اپنے گھر کے اندر محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ پاک ہم سب کو پاکستان کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔